نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بچوں، آج میر تقی میر کی غزل ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے 2 شعر رہ گئے ہیں تو ان کی تشریح آج کریں گے اور لیکچر ہمارا ختم ہو جائے گا۔ تو بچوں، چھٹا شعر ہے: آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ آتش غم یعنی غم کی آگ۔ اب اس کا مطلب کیا بنا کہ غم کی آگ میں میرا دل کباب کی طرح جل گیا ہے۔ اب دل سے کباب کے جلنے کی بو آ رہی ہے۔ اگر صرف میر تقی میر کی شخصیت کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں سوز، درد، دکھ اور غم بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ان کی شاعری میں بھی تصور غم غالب ہے، اور وہ اپنے غموں کا اظہار خود بھی کرتے ہیں کہ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ میر تقی میر کو اپنے والدین سے بہت محبت ملی، لیکن یہ محبت کا عرصہ، یہ دورانیہ بہت کم تھا، کیونکہ وہ بہت چھوٹی عمر میں تھے کہ ان کے والد اور ان کے شفیق استاد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے ستیلے بھائی کے ظلم و ستم، محبت کی ناکامی، پھر فکر معاش میں در بدر پھرنا، دلی کی تباہی اور مسلمانوں کی ناگفتہ بہ حالت، انسانی زندگی کی ارزانی، یہ تمام ایسے واقعات تھے جس نے میر تقی میر کی شخصیت اور ان کی شاعری کو متاثر کیا، اور میر تقی میر کی شاعری میں غم کا عنصر غالب آیا۔ تو اس شعر میں شاعر نے اپنے زندگی کے دکھوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اتنے غم، اتنے دکھ ملے کہ درد و الم اور دکھوں کی آگ میں جل کر میرا دل راکھ ہو گیا ہے۔ اب میرے دل سے جلے ہوئے کباب کی بو آتی ہے۔ زمانے نے، دنیا نے میری ناقدری کی، لوگوں نے میرے دکھ کو سمجھا، نہ میرے غم کا مداوع کرنے کی کوشش کی، کسی نے میرے زخموں پہ مرہم نہیں رکھا، کسی نے میرے درد کا درما نہیں کیا، کوئی چارہ گر نہیں بنا۔ جیسے کسی کی بے احتیاطی کے سبب آگ پہ رکھا ہوا کباب جل جاتا ہے اور اس سے بو آنے لگتی ہے، ایسے ہی اب میرے دل سے جلنے کی بو آنے لگی ہے۔ غموں کی آگ نے میرا دل جلا دیا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں شاعر نے اپنے محبوب کو، اپنے محبوب کی بے رخی، کج ادائی، بے التفاتی اور
سرد مہری کا تذکرہ کیا ہے کہ جس طرح آگ کی آنچ پہ کباب رکھ کر کوئی بھول جاتا ہے تو کباب جل جاتا ہے، ایسے ہی میرے محبوب نے میرا دل آتش محبت کی آنچ پہ رکھ دیا اور پھر میری طرف نظر التفات نہیں کی۔ محبوب کی بے اعتنائی اور عدم التفات کی وجہ سے میرا دل غموں کی آگ میں جلتا رہا۔ آخر یہ دل آتش غم کی حرارت میں، آتش غم کی حرارت سے جل کر راکھ ہو گیا اور اس سے کباب کے جلنے کی بو آنے لگی۔ اب غور کیجئے، شاعر نے کچھ اسی خیال کو برنگ دیگر یوں بیان کیا ہے کہ آتش ہجر کی حرارت سے رفتہ رفتہ پگھل رہے ہیں ہم، لوگ ممکن ہے کہ جلا دیں مجھے، جتنی شدت سے جل رہے ہیں ہم۔ اور شعر بچوں دیکھیے، اے شمع ذرا ہٹ کے جل میرے مزار سے، میں تو خود ہی جل رہا ہوں دل بے مراد سے۔ تو بچوں اس کے ساتھ ہم آخری شعر جو مقطع ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ شعر ہے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ مقطع کسی غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تو جان لیجئے کہ مقطع کی دو شرائط ہیں، ایک تو وہ شعر غزل کا آخری شعر ہو، اور دوسرا یہ کہ شاعر اس میں اپنا تخلص استعمال کرے۔ ابھی شعر میں میر نے اپنا تخلص استعمال کیا اور یہ غزل کا آخری شعر ہے، اس لیے یہ مقطع ہے۔ شاعر نے اس شعر میں محبوب کی ادھ کھلی نیم باز یعنی ادھ کھلی مخمور آنکھوں کی تعریف کی ہے۔ نیم باز کہتے ہیں ادھ کھلی، اور مستی کہتے ہیں خماری کو۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک عاشق جس کے دل میں محبوب کی محبت جب جاگزی ہوتی ہے تو اسے ماں سوا محبوب کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ محبوب کی ہر ادا پہ وہ فریفتہ ہوتا ہے اور محبوب کی ہر ادا اس کا دل لبھاتی ہے، حتیٰ کہ محبوب کی بے رخی بھی اسے ادا لگتی ہے، ایک خوبصورت ادا کی صورت میں نظر آتی ہے۔ تو یہاں عاشق نے اپنے محبوب کی ادھ کھلی اور نیم باز آنکھوں کی تعریف کی کہ محبوب کتنا ہی سنگ دل بے اعتنا اور بے التفا کیوں نہ ہو، اس کی کج روی اور کج ادائی میں کتنا ہی اضافہ ہو جائے، لیکن اس کی آنکھوں کی مستی پھر بھی میرا دل لوٹ لیتی ہے۔ جب محبوب نیم باز آنکھوں سے مجھے دیکھتا ہے تو مجھ پر ایک عجیب سا خمار اور ایک نشہ طاری ہو جاتا ہے۔
جیسے جام میں یعنی جیسے بادۂ ناب یا تازہ شراب نوش کرنے کے بعد کسی پہ نشہ طاری ہو جاتا ہے اور خماری میں وہ دنیا مافیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی کوئی بھی شخص جو میرے محبوب کی آنکھوں میں جھانکتا ہے، میرے محبوب کی آنکھوں میں دیکھتا ہے، تو اس پر ایک خمار اور نشہ طاری ہو جاتا ہے۔ محبوب کی آنکھیں وہی خمار اور نشہ طاری کرتی ہیں جو شراب ایک شرابی پہ اثر کرتی ہے۔ جو نشہ شراب دیتی ہے وہی نشہ میرے محبوب کی آنکھوں میں ہے۔ وہ اپنی نیم باز اد کھلی دزدیدہ نگاہوں سے، ترچھی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو دیکھنے والوں کے ہوش گم ہو جاتے ہیں، اور وہ محبوب کی دزدیدہ نگاہوں کی فسوں سازی اور سحر میں کھو جاتا ہے، اسے کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ جیسے شاعر نے کہا، احمد فراز کا شعر ہے، ان کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز، سونے والوں کی طرح جاگنے والوں جیسے۔ اور شعر ہے، جام لے کے آنکھوں سے، چھوٹی بہر کا شعر ہے، جام لے کے آنکھوں سے کون گھر گیا ہوگا۔ اور شعر ہے، دیکھا کیے وہ مست نگاہوں سے بار بار، جب تک شراب آئی کئی دور ہو گئے۔ تو بچوں نوٹ کر لیں، آج ہماری غزل مکمل ہوئی۔ ٹیسٹ میں انشاءاللہ جو بھی ہوگا وہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اب اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔